السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، کہیے، فرمائیے، بتائیے۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس چیز کا حکم دے دیا جائے اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، اور حکم کیا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ ہم ذکر کر رہے ہیں موت کے مرحلے اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے امور کا۔ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کرنے کے کاموں میں ہم نے قرض کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے، وراثت تقسیم کر دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ ان حقوق میں سب سے اہم حق غسل، کفن اور دفن ہے، عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرنا۔ آج انشاءاللہ ہم غسل میت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح غسل دینا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو غسل دینا آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، لوگ ہمیں دیندار ہونے کے نام سے پہچانتے ہیں، تو پھر وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ وفات کے موقع پر ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں، اور اگر ہمارا اپنا علم ناقص ہے تو ہم صحیح طور پر دوسروں کو نہیں بتا پائیں گے۔ آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ وفات کے بعد جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے تو سخت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا ہوتا، اس وقت دماغ بھی پورا کام نہیں کر رہا ہوتا، اور دوسری طرف خاندان بھر کے لوگ اور دیگر جان پہچان کے لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو طرح طرح کے مشورے دینے لگتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اور اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر کس کی مانی جائے؟ ان کی مانی جائے، ان کی مانی جائے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے؟ سمپل سی بات ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مان سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس علم ہوگا اور صحیح علم ہوگا کہ اس موقع کی مناسبت سے آپ نے کیا فرمایا۔ ہمیشہ سے ہماری یہی تلاش اور جستجو ہونی چاہیے کہ مجھے صحیح ترین چیز پتہ چلے کہ اس موقع پر، خواہ وہ زندگی کا کوئی مرحلہ موقع ہو یا وفات یا اس سے متعلق یا اس سے بعد، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، تاکہ میں وہی کروں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، کیونکہ میری زندگی کا مقصد اسے خوش کرنا ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد مجھے اس سے جا کے ملاقات کرنا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس حال میں اس سے ملوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو۔ تو جس شخص کو یہ فکر ہوگی اسے پھر صحیح کام کی بھی فکر ہوگی، اللہ کی رضا کے کاموں کی، اور اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت کمزور دل ہوں اور میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں، اور وہ تو غسل کرنے والی ہیں، کچھ پروفیشنل آنٹیاں ہوتی ہیں وہی کرتی ہیں، میرے تو کرنے کا کام نہیں ہے، یا مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھنے کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس وقت کس موقع پر کس چیز سے دوچار ہو جائیں، اور پھر کیا جہالت میں ہی ہم چلے جائیں گے دنیا سے، یا دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے جہالت کے ساتھ ہی رخصت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو برانچ میں پڑھاتی تھی، ان کے آگے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا تجربہ ہم سے شیئر کیا جب ہم گزشتہ ایک ٹرپ پر گئے۔ میں اس کا پہلا حصہ تھوڑا سا سنواتی ہوں اور اس کے بعد خود پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں کس طرح کا مرحلہ پیش آیا، اور اس کے بعد ہم سب کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کمل ہے، میں گجرات جانتی ہوں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ، ان کا نام خدیجہ بشیر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، وہ جاپان اپنے ہاؤس کے پاس چلی گئی۔ جاپان میں دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، لیکن بہت کم پیمانے پہ۔ وہاں مسلمانوں کی تعداد تو تھی، لیکن دور دراز کے مقامات پر کچھ مسلمان
مسلمان تھے. بہت کوشش کے بعد انہیں ایک اپنے گھر سے بچی ملی جو ان کے ساتھ ان کا کام کر سکتی تھی. الحمدللہ ان کے خامد دین کی طرف کافی رجحان رکھتے تھے. اب ہوتا اس طرح سے جتنے بھی مسلمان لوگ ہوتے ہفتے میں ایک دن ایک مسجد میں جمع ہوتے, وہاں ایک قاری صاحب درس دیتے, سب مرد اور خواتین بھی سنتے. مردوں کو سمجھانے کے لیے تو مرد حضرات تھے, لیکن خواتین کو مینج کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں تھی جو ان کو سمجھاتی اور دین کے بارے میں معلومات دیتی. خدیجہ جب جاپان گئی اور انہوں نے مسجد میں خواتین سے ملاقات کی, ان سے بات چیت کی, تو خواتین ان سے بہت متاثر ہوئی. چونکہ آواز تھوڑی اتنی واضح نہیں ہے کیونکہ فون پر انہوں نے میسج ریکارڈ کرایا ہے, تو میں آگے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ بات پوری طرح سمجھ جائیں. یعنی یہ اسٹوڈنٹ خدیجہ جاپان گئی, وہاں مسجد میں انہوں نے دین کی تعلیم کا کام شروع کیا. خواتین ان سے بہت متاثر ہوئیں, ان کی بات کو سمجھا اور دین مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. پہلے وہ صرف نام کی مسلمان تھی, یعنی وہ وہاں کے جو جاپان میں رہنے والی مسلمان خواتین تھیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ بس جوڑ دیا گیا. وہاں جا کر خدیجہ کو بہت حد تک یہ احساس ہوا کہ دین آگے پہنچانا کتنا ضروری کام ہے. انہوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی. خدیجہ کی طبیعت بہت زیادہ مذاق کرنے والی تھی, وہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی, کوئی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی تھی. حالانکہ وہ ایک کام کرنے والی بچی تھی. جب وہ وہاں گئی اور حالات کو دیکھا تو الحمدللہ بہت شوق کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ذمہ داری کو اٹھایا. جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی گھر آ کر میرے سے رابطہ کرتی, یعنی جو ان کی ٹیچر تھی گجرات برانچ میں, اور میں انہیں کوئی نہ کوئی ٹپ دیتی. الحمدللہ کام ہوتا رہا. اب اس طرح ہوا کہ خدیجہ جہاں رہتی تھی اسی ایریا میں ایک خاتون کی وفات ہو گئی. اب وہاں غسل دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے خدیجہ سے رابطہ کیا, ان کے خاوند سے بات کی کہ دونوں بچیاں اس خاتون کو غسل دیں. خدیجہ کا دل بہت چھوٹا تھا, یہ کام انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا, جیسے ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا. یہ کام ان کے لیے کرنا بہت مشکل تھا, اور صبا جو دوسری لڑکی تھی وہ بھی ایک بچی تھی. دونوں کے لیے یہ کام بہت مشکل. اللہ کا نام لے کے وہ وہاں گئی, بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑھی. اب چونکہ خواتین صرف 2 ہی تھیں اور کوئی نہیں تھا وہاں, تو گھر آ کے وہ بہت ڈر گئی. انہیں کئی دن نیند نہیں آئی کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیز کی انہوں نے. دونوں سو نہ پائیں, بہت مشکل حالات میں رہیں. اس کے بعد دوبارہ جو بھی دین کا کام تھا ہوتا رہا. الحمدللہ رمضان میں انہوں نے دورہ قرآن بھی کروایا. کچھ دن کے بعد ایک اور عورت کی وفات ہو گئی, کچھ ہی فاصلے پر. اس جگہ بھی کوئی عورت نہلانے والی غسل دینے والی نہیں تھی. آپ کو پتہ دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے, اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں 1-2 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. اب اگر وہاں پر باقی مرد ہیں اور کسی ایک مرد کے ساتھ فیملی ہے, 2 کے ساتھ, 3 کے ساتھ, تو عورتوں کی تعداد بھی محدود ہوگی اس ایریا میں. اب اگر انہی میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں؟ حتیٰ کہ کفن پہنانا بھی کسی کو نہیں آتا تھا. سوچیے, اس عورت کے خاوند الحمدللہ مسلمان تھے لیکن وہ خود غسل دینے پہ تیار نہیں تھے, حالانکہ شوہر بھی دے سکتا ہے. انہوں نے درخواست کی خدیجہ سے اور صبا سے کہ آپ آ کے میت کو غسل دیں. ان بچیوں کی پہلی حالت کو دیکھتے ہوئے خدیجہ کے خاوند نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے دوبارہ کسی میت کو غسل نہیں دینا. جب اس آدمی نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ ضرور آئیں, آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان عورت کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا تو یہ اچھی بات نہیں. انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے, ہم سے کل سوال ہوگا. ان دونوں نے کہا کہ اچھا ہم غسل دیں گے. جب وہ بچیاں وہاں پہنچی اور تھوڑا جھجک کے جا رہی تھی تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اچھا تم ذرا رکو, میں آگے جا کے دیکھ کے آتی ہوں. جب وہ تھوڑا آگے گئی اور میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی چیخیں نکل گئی, ساتھ ہی کپڑا پھینک دیا. ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی, کہتی ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, بس تم نے آگے نہیں آنا, پیچھے ہٹ جاؤ. خدیجہ پیچھے ہو گئی. اس نے اس عورت کے خاوند سے کہا خدا کے لیے آپ انہیں خود غسل دیں, ہم بچیاں ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتی. ان کے بتانے میں یہ بات آئی کہ عورت کی وفات کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا, لیکن ان کی صورت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. تھوڑی دیر کے اندر ہی ان کا جسم پھول چکا تھا اور اسکن ایسے تھی جیسے اترنے لگ گئی ہو, ساتھ چھوڑ رہی ہو. عورت کی جسامت بھی بہت بھاری تھی. وہ کہتی ہیں ہم بچیوں نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا, 2 اکیلی, اور مرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اس نے عورت کے خامند سے کہا آپ کر دیں. کہنے لگا کرنا ہے تو آپ ہی نے کرنا ہے. خامند بھی ڈر چکا تھا, خود آگے نہیں بڑھ رہا. اس نے کہا میں دور دور سے آپ کو چیزیں پکڑاؤں گا لیکن میں یہ خود کر نہیں سکوں گا. خیر اس بچی صبا نے, کیونکہ اگر خدیجہ آگے آتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی. بہت مشکل سے انہوں نے بس کفن بچھایا, اتنا کام کیا. صبا نے بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھی کیونکہ ان کا جسم ایسا تھا کہ ہاتھ لگاتے تو بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا.
جس طرح بھی تھا بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے ہلکا پھلکا غسل دیا اور میت کے اوپر کپڑا بچھا کر ان کے خاوند کے ساتھ کفن کے اوپر رکھا، یعنی میت کو اٹھا کے کفن کے اوپر. خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف ان کی ٹانگ دیکھی تھی ہلکی سی، باقی کام اکیلے ہی کیا دوسری بچی نے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی چیخیں نہیں روک رہی تھی. خدیجہ کہتی ہے جب وہ گئے تو میرے ساتھ لگ کر ہم دونوں اتنا اونچی اونچی روئیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. صبا کے منہ سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وفات کے بعد یہ اس طرح کیوں ہو گیا؟ کیا یہ سزا ہے؟ اتنی حالت کیوں بگڑ گئی؟ جب وہ وہاں سے آئیں تو آتے ہی انہوں نے مجھے کال کی اور رونے لگ گئی. اتنی بری حالت تھی ان کی. کہتی ہیں باجی میں نے ان کی تھوڑی سی ٹانگ دیکھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی، میری سانس رک رہی، اتنی میری بری حالت ہے. الحمدللہ صبا بچی نے بہت ہمت کی، اللہ ان کو مزید حوصلہ دے. اس سے پہلے خدیجہ کو مقصد ذمہ داری دیتی تھی یہ کام کرو، وہ کہتی تھی میں نہیں کروں گی، آپ یہ کام کسی اور کو دیں یا خود کریں یا میرے ساتھ کریں. اب الحمدللہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہر کام کرنا آنا چاہیے، جو اصل مقصد ہے آپ کے سامنے اس خط کے پڑھنے کا، کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے چھوٹا دل ہے یا بڑا کام کرنا آنا چاہیے. اور جو میت کو غسل دینے والا کام تھا اسے وہ بہت ہی مشکل سمجھتی تھی. کہتی کہ اتنی ساری خواتین کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، وہ کہتی کہ ہر مسلمان کو غسل دینا آتا ہو، تاکہ جب وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں اس کے پیارے ہیں، رشتہ دار ہیں، نہیں تو دوسرے مسلمان ہیں جن سے خون کا رشتہ نہیں، اگر ایسے حالات پیش آئیں تو غسل دینا آنا چاہیے. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو غسل دینا آنا چاہیے. نہلانے کا موقع آئے یا نہ آئے لیکن کام آنا چاہیے. اور صرف آنا نہیں چاہیے کہ بس ایسے پانی ڈال ڈول کے کام ختم کر دے، مسنون طریقے پر آنا چاہیے، صحیح طریقے پر آنا چاہیے. دوسرے بھی روکتے ہیں، ان کو بھی تسلی دینی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے تو پھر موت کے موقع پر ہونے والے سارے کام بھی اللہ رب العالمین ہی کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دل کے بند ہونے کے ساتھ ہی جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر گھنٹہ یعنی پر آور 1.5 ڈگری فارن ہائٹ کے حساب سے ٹھنڈا ہوتے ہوتے بالآخر روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے، اور 6 گھنٹے میں جسم سخت ہو جاتا ہے. جلد سخت ہونے کے باوجود جسم کے اندر موجود باقی اجزاء اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں. چند دن بعد آنتوں میں موجود کھانا اور لبلبے میں بیکٹیریا کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم کا رنگ سبز، پھر جامنی، پھر سیاہ ہو جاتا ہے اور نہایت بدبو پھیل جاتی. ان بیکٹیریاز کی وجہ سے جسم میں گیس بھر جاتی جس سے آنکھیں پتلیوں سے باہر آ جاتی ہیں، ڈیلے باہر آ جاتے ہیں، زبان سوج جاتی. 1 ہفتے بعد جلد اس طرح ہو جاتی کہ ہلکے سے ہاتھ لگانے سے بھی وہ اترنا اور اکھڑنا شروع ہو جاتی. اور کچھ لوگوں کے اندر یہ پروسیس اور بھی تیز ہوتا ہے، جیسے اس واقعے میں آپ نے دیکھا. 1 مہینے بعد ناخن، بال، دانت گھر اور جڑ جاتے ہیں، ہر چیز ختم، اور اندرونی تمام اعضاء لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس سے اندرونی گیس اس حد تک ہو جاتی کہ بالآخر جسم پھٹ جاتا ہے اور انسانی ڈھانچہ سامنے آ جاتا ہے، ہڈیاں سامنے آ جاتی، اور اسی طرح ہڈیاں بھی گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتی. ایک تحقیق کے مطابق 1 سال کے اندر ہڈیاں مکمل گل چکی ہوتی ہیں، ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی. تو یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بھولا رہتا ہے. 1 ہی ہفتے کے اندر کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا، اس کا نام نشان بھی باقی نہیں رہتا. جب ڈھانچہ سامنے آ گیا تو شکل کس کی باقی رہی؟ شکل کون یاد رکھے گا؟ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی گلنے سڑنے اور مرنے کو بھولنا نہیں چاہیے، تاکہ یہ زندگی ہم میکسیمم اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں. اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت تیار رہیں. یہ ہے اصل میسج، یہ ہے اصل کام. ہم اس دن کو بھولے ہوئے ہیں جس کا آنا یقینی ہے، تو اس کو بھول کر یہ زندگی درست نہیں ہو سکتی. عقل مند اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. اس انجام سے بھاگ نہیں سکتے، دور نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس کی تیاری رکھیں. یہ کسی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، کہتے کہ میں نے موت کو اس دن بہت قریب سے دیکھا جب میرے بیٹے کو 3 ماہ پمز ہاسپٹل میں گردن توڑ بخار کی وجہ سے رہنے کے بعد بالآخر موت نے آ پکڑا. جبکہ اس شام ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، لیکن رات 10 بجے اس کے چہرے کے آثار کچھ اور بتانے لگے. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے چیک کیا، ادھر ادھر سے ٹٹولا، لیکن میرے بیٹے نے کوئی دفاعی ری ایکشن نہیں دکھایا، ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے. اسپیشل روم میں اسے لے جا کر کمر سے دوہرا کر کے ہوش و حواس میں اس کا انجیکشن کے ذریعے بلڈ نکالا جاتا.
جس کی تکلیف سے اس کی چیخیں دور دور تک کئی دلوں کو ہلا دیتی تھی. اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی اگر اس روم کے سامنے سے گزرتے تو ساتھ لپٹ لپٹ جاتا اور وہاں سے نہ گزرتا. لیکن اس رات اس نے کوئی ضد نہ کی. اس کشمکش میں ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کی حالت نہیں بدل رہی تھی. آخر صبح 3 بجے ڈاکٹر یہ کہہ کے چلے گئے دعا کریں. میری والدہ نے مجھے تسلی دی کہ تم نماز پڑھ کر دعائیں مانگو. میں نے تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی. بیٹے کی طرف دیکھا, اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا لیکن اس کے پاؤں ٹھنڈے برف ہو چکے تھے. میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا, تم تو رات سوتے میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. اس نے بند آنکھوں سے بند مٹھی کھول کر ہلکی سی حرکت سے میری انگلی پکڑ لی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگیں اور پیٹ ٹھنڈا محسوس ہونے لگا. میں نے پاؤں پر بوسہ دیا. مجھے ویسے پہلی جیسی مٹھاس اور کشش محسوس نہ ہوئی. یعنی جب روح ہوتی ہے جسم میں تو اس کی کشش اور ہوتی. میں سمجھ گئی کچھ ہونے والا ہے. پھر میں نے بیٹے کو آواز دی تو اس نے سفید جھلی کے ساتھ آنکھیں ہلکی سی کھول کے مجھے دیکھا. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. پھر امی نے مجھے کہا نماز پڑھ لو. پھر اس کے پاس بیٹھنا. اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلی نظر نہیں آ رہی تھی, پیچھے لگ گئی آنکھیں, صرف سفید حصہ نظر آ رہا تھا. میں نے سر پر پیار کیا تو مجھے تھوڑی سی اس کی خوشبو محسوس ہوئی, لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ زندگی کی خوشبو محسوس نہ ہوئی. نماز کی طرف جاتے ہوئے مجھے لگا ماں بیٹے میں جیسے جدائی ہو رہی ہو. پاس ہی میں نے جائے نماز بچھائی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے نماز شروع کر دی. ڈاکٹرز نرسیں اس کے پاس جمع ہو گئی. میں نے وہ نماز بہت خشوع و خضوع سے پڑھی, جیسے اللہ کے بہت قریب ہوں. سلام پھیر کر دیکھا, دعائیں پڑھ کر اس پہ دم کیا, ہاتھ پکڑا, آواز دی, میرا ہاتھ نہ چھوڑنا, میں تمہارے بغیر کیا کروں گی. اس نے ہلکی سی جنبش سے میرا ہاتھ پکڑا. میں نے اسے پیار کیا لیکن وہ ٹھنڈا تھا. میں نے اس کے دل پر پیشانی پہ بوسہ دیا. رو کے امی سے کہا کہ اس سے پہلے جیسی خوشبو نہیں آ رہی. مجھے پھر سے کہا دعا کرو, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا دل سمجھ گیا کہ 3 ماہ ڈاکٹرز کی کوشش اور میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا جھوٹی تسلیاں. میں نے پھر سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی. اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتی رہی. جو ہی سورت مکمل ہوئی میں نے اس پہ دم کیا. میری آنکھوں نے دیکھا, کانوں نے سنا کہ میری پھونک کے ساتھ اس کے منہ سے ہوا کی طرح کوئی چیز سو کر کے نکلی اور سامنے سے نکل کر چلی گئی. ساتھ ساتھ میری نگاہیں بھی اسی طرف اس کا پیچھا کرتی ہوئی اوپر کو اٹھی, جیسے میرے دل سے روح نکل گئی ہو. میری والدہ نے انا للہ پڑھنے کو کہا. بھائی نے بھی پڑھا تو میں سکتے اور حیرانگی میں پڑھ کر پوچھنے لگی یہ کیا ہو گیا. اس وقت میرے رب نے میرے دل پر صبر کا ایسا ہاتھ رکھا, یعنی جو صبر انڈیل دیا, جیسے مجھے اپنے اس بیٹے کی محبت کے بدلے اس دل میں اپنی محبت کی حلاوت ڈال دی, یعنی اللہ کی محبت, جو شاید اسی دکھ کے صبر پر اس نے مجھے عطا کی. اور اللہ کی محبت کی وہ حلاوت پا کر میں سوچتی تھی کہ اگر ایسے 10 بیٹے بھی دے کر وہ محبت مجھے مل جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. اللہ ہم سب کو ہر حال میں محبت اور رضا نصیب فرمائے, اپنی قربت سے ایک لمحہ بھی دور نہ کرے. جو اس نے لیا وہ بھی برحق, جو اس نے دیا وہ بھی برحق, پھر شکوہ کیسا. تو جو مائیں بچوں کی وفات پر اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے, فرشتوں سے روح لے کر جاتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی, حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہاں. کہا کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں. کہا اس نے تیری تعریف کی, الحمد کہا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. موت برحق ہے, ہم سب کو جانا ہے, کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ سارا سین تبدیل ہو چکا ہوگا. ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے ہم مر جائیں گے, وہ تو مریں گے ہی. ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اس دن کے لیے تیاری کریں, ہر طرح کی تیاری, علمی تیاری, عملی تیاری, روحانی تیاری, جذباتی تیاری, کہ اس وقت کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف, کیونکہ وہ اجر کمانے کا موقع ہوتا ہے. تو اب مرحلہ ہے غسل کا. غسل میت کا حق ہوتا ہے. ایک غسل اس وقت دیا جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے, اسے نہلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایک طرح سے مسنون مواقع, عید کے موقع پر غسل کرتے ہیں. پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے, اس میں بھی بہت نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر تیار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہم ترین مرحلہ دنیا سے رخصتی کا مرحلہ, اس وقت بھی غسل دیا جاتا ہے. کیوں؟ مٹی میں ہی جانا ہے,
پھر کیوں نہائیں دھوئیں؟ ہاں مٹی میں جانا ہے، لیکن اللہ کی ملاقات کا سفر شروع ہو رہا ہے، اس نیت کے ساتھ غسل دینا چاہیے کہ یہ انسان اب اپنے رب کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اب اس کے بعد اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی، یہ اس دن اٹھے گا جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورۃ الاسراء آیت 70۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بہت بڑی فضیلت، یعنی باقی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی۔ یہ فضیلت پیدائش سے پہلے بھی، ماں کے پیٹ میں بھی اس کا ایک مقام ہے، اس کا احترام ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر عمر میں اپنے اپنے طور پر، اور پھر موت کے وقت اور موت کے بعد بھی۔ تو اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے غسل دلا کر، اجلا لباس کفن پہنا کر، خوشبو میں بسا کر، باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس صدمے کے موقع پر صبر اور نماز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے میت کے لیے، اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہم نے، اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی سے پھر ایک بار اٹھائیں گے، وہیں سے آئے تھے وہیں واپس، اور پھر ایک دفعہ وہاں سے نکل کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میت کو غسل دینا اور کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس صورت میں کہ چند لوگ غسل دیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کون کرائے، کس کو غسل دینا چاہیے؟ غسل کون کرائے؟ نمبر 1، قریبی، عزیز یا رشتہ دار، جو جتنا قریب ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری۔ تو غسل کون کرائے؟ قریب ترین عزیز رشتہ دار۔ یہ بات یاد رکھیے، باہر سے ہیلپ لی جا سکتی اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا، لیکن پہلا فرض آپ کا ہے۔ بچہ فوت ہوتا ہے یا شوہر فوت ہوتا ہے یا ماں فوت ہوتی ہے یا باپ فوت ہوتا ہے یا کوئی بھی، تو جو اولاد ہے یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ آگے بڑھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تھے، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں نے۔ ان کے چچا عباس بن عبد المطلب، چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب، فضل بن عباس چچا کے بیٹے، قسم بن عباس، اسامہ بن زید، اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح۔ یہ آپ کے قریب ترین لوگ تھے زندگی میں رشتے کے اعتبار سے، لہذا غسل کے وقت بھی یہی موجود تھے۔ اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے اوس بن خولی الانصاری نے علی بن ابی طالب کو پکار کے کہا، اے علی، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا، ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور اس موقع پر موجود رہے۔ گو کہ انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی لیکن موجود رہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ قمیض جسم پر ہی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ، فضل اور قسم پہلو مبارک بدل رہے تھے، یعنی صرف ٹیک لگائے ہوئے تھے ان کو۔ علی بن ابی طالب ان کا ساتھ دے رہے تھے، اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے۔ اب یہ بھی نہیں کہ سارے رشتہ دار گھس جائیں اور وہاں ایک ادھم مچا دیں اور ایک دوسرے کے اوپر یہ دے دو وہ دے دو، نہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ کون سہارا دے گا، کون دھوئے گا، کون پانی ڈالے گا، کون کیا کرے گا، ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کریں اور پھر وہ وہی کام کرے۔ اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو کے یا ایک ہنگامہ مچا کے ایسا سین کریٹ نہ کرے کہ جو اس وقت کے احترام اور ادب کے خلاف ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ غلاموں کو کس پہ لگا دیا؟ پانی ڈالنے،
اور باقی کام وہ خود کر رہے ہیں. جو باہر سے دوسرے آئے ہیں ان کو کہا کہ بس آپ سہارا دے دیں, دیٹس اٹ, دھوئیں گے ہم خود. تو ہمارے لیے بہترین نمونہ کس میں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی. یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جو مرنے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے اور بیوی منہ بھی نہ دیکھے, انتہائی غلط بات ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں. اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو غسل دیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا. میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے. پھر فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں, تمہارا کچھ نہیں جائے گا, تمہارے سارے کام میں خود کروں گا, میں تمہیں غسل دوں گا, تمہیں کفن پہناؤں گا, پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہاری تدفین کروں گا. تو اس لیے فکر کی بات نہیں, یہ سب کام میں کروں گا. اگرچہ یہ ایک بہت دل رکھنے کی بات تھی, ایک دل لگی کی بات بھی تھی, لیکن اس سے ایک حکم بھی پتہ چلتا ہے. کیا؟ کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اس پر میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج مطہرات ہی دیتی. یعنی پہلے میں نے اس پہ سوچا نہیں اور اب مجھے خیال آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں, چچا, کزنز وغیرہ کے بعد, کیونکہ آپ کو اپنا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا نا, تو کزنز ہی بھائی بنتے ہیں, چچا کے بیٹے, خود چچا, تو اس پر دوسرا حق پھر ازواج کا تھا کہ ازواج غسل دے دیتی, لیکن اس وقت یہ ذہن میں نہیں رہا. بہرحال جس کے حصے میں سعادت آنی تھی وہ آئی اور اسی میں بہتری ہوگی. دوسری چیز, غسل وہ دے جس کو دین کا علم رکھنے کی وجہ سے غسل کے آداب معلوم ہو. یعنی صرف رشتہ داری ہی کافی نہیں بلکہ طریقہ بھی آنا چاہیے. اس لیے اگر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس کو سارا طریقہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو سکھا کے اندر لے جائے, جس کو بھی غسل دینا ہے, یا غسل دیتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کے مطابق کریں تاکہ مسنون طریقے پر غسل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے غسل دیا وہ نہ صرف قرابت دار تھے بلکہ فہم دین کی وجہ سے آداب غسل سے واقف بھی تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنی چاہیے اور راز رکھنا چاہیے. یعنی کہ اندر کچھ دیکھا اور پھر باہر نکل کے تو اس کا چرچا کر دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے یہ واقعہ کیوں سنایا, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہے. تو ان پرسن کسی کا عیب نہیں بیان کرنا چاہیے, لیکن جنرلی ایک واقعہ جس میں عبرت ہو وہ دوسروں کی نصیحت کے لیے سنایا جا سکتا ہے, جس میں نہ میت کا نام پتا نہ علاقے کا نام پتا کہ کس جگہ ہے وہ. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی چیز یعنی ناپسندیدہ چیز پر پردہ پوشی کی, اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا. کیا کہا میں نے؟ جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا وہ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنے گا, اللہ اس کو عطا کرے گا. کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں کم از کم ایک کفن ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلا وہ کری میں کروں گی, بازی لے گئی. الحمدللہ الہدا میں جب یہ بلڈنگ بنی تو ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ غسل کا بھی انتظام ہونا چاہیے, تو مغسلہ بنوایا گیا جو اس وقت میرے ہال کے لیفٹ ہینڈ پر آخری گیٹ کے ساتھ ہی ہے. اس میں کچھ میتوں کو نہلایا بھی گیا, لیکن مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب ریگولر بیسس پر استعمال کیا جائے. یہ کام جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ میں سے کچھ لوگ والنٹیئر کریں اور پھر جب ان کو بلایا جائے اس کو حاضر بھی ہو جائیں. ہاسٹل میں رہتی ہوئی لڑکیاں کر سکتے ہیں لیکن اپنے پڑھائی کے اوقات کے علاوہ, کیونکہ اس وقت آپ پر علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنا بھی کہ آپ کے لیے تجربے میں اضافہ کا باعث بنے, عملی طور پہ کرنا بھی ضروری, وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. کلاس چھوڑ کے نہیں, لیکن کلاس کے اوقات کے بعد جو بھی آفٹرنون میں ہو یا پھر سنڈے کو, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 7 days a week یہ فیسلٹی دی جائے. ٹھیک ہے رات کے وقت نہیں, لیکن صبح سے لے کے مغرب سے پہلے عصر تک, کیونکہ رات کے وقت دفنانا پسندیدہ نہیں. اور اتفاق یہ کہ قبرستان بالکل یہاں سے ساتھ ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی جو ہم نے غسل دیے ہیں
اس میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کفن بھی ہم ہی ان کو دیں، ہم ان کے لیے کفن کا انتظام کریں. وہ کفن دے دیا گیا لیکن کسی نے کوئی قیمت ادا نہیں کی. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہم جب کوئی میت لے کے آئے تو ہم کہیں جی اتنے کا کفن ہے پہلے پیسے دیں؟ کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. تو اگر ہم سب نیت کر لیں کہ چلو ایک کفن ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، جو بھی آئیں گے ان کو فی سبیل اللہ کفن ملتے جائیں گے. اور یہ عمل صرف صدقہ نہیں، صرف آپ کے لیے آخرت کا اجر نہیں، بلکہ دین کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. پیدائش پہ ہم کپڑے دیتے ہیں، شادی پہ ہم لوگوں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں، کوئی بھی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کیا دیتے ہیں گفٹ میں؟ کپڑے. لیکن آخری لباس دینے میں، آخری تحفہ دینے میں عموماً خیال ہی نہیں ہمارا کہ اس کا اجر کتنا ہے. کیا کسی حدیث میں ہے کہ جو کسی کو پیدائش کے موقع پر سوٹ دے گا اس کا یہ اجر ہے؟ نہیں نا. کوئی شادی کے موقع پر کسی کو عروسی جوڑا پہنائے گا تو یہ اجر کہیں ہے، لیکن وفات کے وقت اگر کوئی کفن کسی کو پہنائے اس کا اجر بتا دیا گیا. جب سے یہاں کفن کی سروس شروع ہوئی ہے الحمدللہ تو بہت آسانی ہوگی کہ بنا بنایا کفن پیک، اس میں ہر چیز نہلانے سے متعلق جو ہے وہ بھی موجود ہوتی. تو اب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے یہیں ڈونیٹ کر دیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے ایک گھر میں رکھ چھوڑیں، اور کہیں کسی کا بھی سنیں تو فوراً ان کو آپ کہیں کہ میں کفن بھجوا رہی ہوں، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو اپنے وارڈ روم میں کپڑوں کے ساتھ ایک کفن بھی لٹکا چھوڑیں، تاکہ جب کھولے الماری تو آخری لباس سامنے ہی ہو، تو موت نہ بھولے یہ بھی ایک دن پہننا ہے. ابھی تو میری چوائس ہے، یہ پہن رہی ہوں، لیکن ایک دن یہ بھی پہننا ہے. دیکھیں تزکیے کا بڑا اچھا طریقہ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ کفن یہاں سے ملتے تو انہوں نے 8-10 کفن منگوا لی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے لے کے رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے کام آ جاتا ہے، اور کوئی آکورڈ ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کبھی دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کے اوپر ایسی مشکل بھی آئی کہ اسٹرائک ہوگی، ساری مارکیٹس بند، سارا دن کفن ہی نہیں مل رہا، تو اس میں ڈیلیز ہو جاتی ہیں پھر دفنانے میں. تو اس لیے انتظام کر کے رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتے کہ سارے لے کے ادھر ہی چھوڑ دیں، لیکن گھر میں بھی رکھیں، ادھر بھی. اس کے لیے ہم بلک میں آرڈر دیں گے، پھر بنوائیں گے. ابھی آپ کو پہننا بھی سکھائیں گے کہ کیسے پہناتے ہیں، تاکہ آپ مسنون کفن دے سکیں، اور پھر جہاں جائیں ان کو خود بھی طریقہ بتائیں کہ کیسے ریپ کرنا ہے. وہ ریپ کرنا بھی آنا چاہیے. جیسے بچوں کو ریپ کرنا ماں کو نہیں آتا، تو اسی طرح مردے کو ریپ کرنے کا بھی طریقہ نہیں پتا جب تک آپ دیکھیں گے نہیں. تو انشاءاللہ آگے چل کے ذرا غسل ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اس پہ آتی ہوں. ہم لوگ نے اپنی صوت القرآن میں جب میرا جینا مرنا پڑھایا تو ہم نے کپڑا لا کے اپنے اسٹوڈینٹس کو کٹنگ کرنا سکھایا. پھر انہوں نے سب نے پیسے ڈونیٹ کیے. پھر ہم نے بہت سارے کفن کاٹے، ہر ایک کو پریکٹیکلی کر کے بتایا. پھر ہر ایک نے اپنے گھر میں 2 کفن کے پورے سیٹ رکھے، کیونکہ کبھی کوئی اویلیبل ہوتا ہے، کبھی کوئی اویلیبل ہوتا ہے. تو جس کو بھی کال آ جاتی ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کسی سے لے کے، اور ہمارا پورے علاقے میں وہ ٹیم کام کرتی ہے. اور ہم اگر ہمیں کوئی کال بھی آ جاتی ہے تو ہم اپنا پوری چیزیں لے کے جاتے ہیں. کراچی میں تو پوری ٹیم ہے، اور ہم ماشاءاللہ بہت لوگوں کو غسل وغیرہ دیے کرتے ہیں. جہاں سے بھی آئے کال تو پہنچ جاتے ہیں، راتوں کو بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ الحمدللہ. کیونکہ لوگوں کو ایک تو طریقہ نہیں آتا، دوسرے اپنے ہی رشتے داروں سے ڈرتے ہیں. کیا وفا ہوئی، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا کہ غسل کے بھی آگے نہیں آ رہے. اکثر اپنے ماں یا بچے کے لیے بھی لوگ آگے نہیں بڑھتے، اور کہتے ہیں بس نہلانے والا کوئی آ جائے اور وہی کر دے، ہم نہیں کر رہے. ایک اکٹھے اجتماعیت سے کام کرنے کا اپنا فائدہ ہے. اب اگر آپ میں سے ہر کوئی بازار پہنچ گیا اور گلیوں میں مارا مارا پھرا اور مہنگا سستا خرید کے لے آیا تو وقت ضائع ہوگا. لیکن فیسلٹی یہاں مل جائے گی تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہوگی. لیکن اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ بعد میں بھولے نہیں اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ ہے کہ غسل کے سامان کی فہرست. نمبر 1، وافر، پاک اور صاف اور ضرورتاً نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن یا شیمپو، کافور. اب یوں سمجھے، بیری کے پتے، صابن، کافور، کیمفر، کنگھی یا نہ بھی ہو تب بھی کام چل جاتا ہے، ہاتھ بھی کنگھی بن جاتے ہیں، روئی، ڈسٹ بن، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، گلوز، جسم خشک کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی بھی صاف کپڑا، رنگین چادریں جو میت پر پردے کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی. یہ کفن تو بعد میں ڈالا جاتا ہے نا،
تو نہلاتے وقت چادر سے ڈھانک دیا جاتا ہے. جیسے بیڈ شیٹس ہوتی ہیں نا, وہ سب سے اچھی رہتی ہیں. وائٹ نہ ہو, کیونکہ وائٹ گیلے ہونے کے بعد نیچے سے ننگا ہونے لگتا ہے انسان. یوزڈ چادریں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر پردہ کرٹن اسکرین بنانی ہو تو اس کے لیے بھی چادریں, اگر کھلی جگہ پہ کر رہے ہیں. غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1, یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو. غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو بھی چیک کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ میت کا سارا پانی پورے گھر میں پھیل جائے. غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان اور بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں مشکل نہ ہو. کھڑے ہو کر دینا ہو تو شاور اوپر سے اس کے ٹیپ اور اس کا انتظام ہو. پردے کا مناسب انتظام ہو. گھر میں اگر غسل خانہ بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے. ایسے جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھانپنا ضروری ہے کہ کسی اور کے گھر سے نظر نہ پڑے. میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہوتا ہے, نسلانٹنگ ہو, ایک طرف سے اوپر اور دوسری طرف سے نیچے, کہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے. اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے 2 اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں. اگر تختہ آپ کو اسٹریٹ ملے تو آپ کیا کریں, سر کی طرف سے ذرا سا اوپر کر لیں. انشاءاللہ الہدیٰ میں جو مسئلہ ہے اس کی آپ کو پریزنٹیشن ابھی دکھا دیں گے. غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری, ڈبہ یا لفافہ رکھا ہوا ہو. نیچے نہیں پھینکے. ویسے میت کے اوپر سے جیسے روئی سے آپ ناک اور منہ وغیرہ صاف کرتے ہیں تو پھر وہ روئی پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن ساتھ ہی رکھا ہونا چاہیے. غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں وافر مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو. لٹکے نہیں کام. غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے. بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے. اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر اسے الگ ایک طرف رکھ لیا جائے. یعنی ایک بالٹی میں کیا کریں گے, بیری کے پتے ساری بالٹیوں میں تھوڑے تھوڑے پیس کے ڈال دیں گے اور ایک بالٹی میں کافور ملا دیں پانی میں اور الگ ایک طرف رکھیں. یہ آخری بار بہایا جائے گا, جو تیسری بار ہو سکتی, 5ویں بار یا 7ویں بار, ایز پر نیڈ. اس کی کیا دلیل ہے کہ 3 بار پانی ڈالیں یا 5 یا 7؟ ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی, آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو. یعنی سارے بدن پر 3 یا 5 مرتبہ پانی بہاؤ. اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی, یعنی 7 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. اور آخر میں کافور, یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا, چاہے پانی میں ڈال کے یا ویسے مل کے, یعنی خوشبو لگا دو. اور غسل ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے, 2 بار یا 3 بار نہیں, بلکہ ایک ہی دفعہ. جب آپ غسل دے رہے ہیں تو پانی 3 بار بہائیں یا 5 بار, یعنی سر سے لے کے پاؤں تک. لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ غسل دے کے تھوڑی دیر بعد پھر لے آئیں میت کو, یہ درست نہیں. مدد کرانے والے اشخاص, مدد کرانے والے, غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ موجود ہوں جو اس کی مدد کریں. ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے. غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانے میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن اگر آپ کمرے میں دے رہے ہیں غسل یا صحن میں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, بسم اللہ پڑھ کے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتریں تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں. بہتر یہ ہے کہ اتار لیے جائیں تاکہ وہ استعمال ہو جائیں. اگر جسم بہت اکڑ چکا ہے تو پھر کاٹ کے اتار دیے جائیں. میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈالا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے, اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جائے. یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ کے دستانے پہنے ہوئے ہوں. غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں. یعنی غسل کرتے وقت خاموشی اختیار کی جائے, ضروری بات کی جائے, دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے, لیکن وہاں شور ہنگامہ کرنا کسی بھی قسم کا درست نہیں. ٹھیک ہے. نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا کریں, مثلا اگر یہ میت ہے, لیٹی بھی ہے, تو سب سے پہلے کیا کریں, ذرا سا سر کی طرف سے اس کو یوں بیٹھنے والی پوزیشن میں بٹھائیں. سمجھ گئے؟ مردہ یوں لیٹا ہوا اس کو یوں کریں, اٹھائیں, اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں تاکہ اگر جسم میں کوئی ایسا زائد مواد ہے جو اٹکا ہوا ہے
تو وہ نکل جائے اور میت صاف ہو جائے. پھر اس کے بعد واپس نیچے رکھ دیں, یعنی لیٹے ہوئے پیٹ پہ نہیں ہاتھ پھیرنا, ذرا سا اوپر کو کر کے صاف کر لیں اور نرمی سے دبائیں. حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو میت کی ظاہر ہوتی, کوئی گندگی نجاست نہیں نکلی. حضرت علی غسل دیتے ہوئے کہتے جا رہے تھے, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ حیًا و میتًا, زندگی میں بھی اور وفات کے وقت بھی کتنے پاکیزہ رہے کہ آپ کے اندر سے کوئی گندگی نہیں نکلی. غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ لے, یعنی کوئی بھی سفید یا تولیہ یا گھر میں سیا ہوا کپڑا جیسے تھیلیاں جیسی ہوتی ہیں, اور ہاتھ اس کے اندر داخل کر لیا جائے. یعنی ہاتھ ننگے سے نہیں غسل دینا, کیونکہ میت کے جسم کا بھی ایک پردہ ہے, تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا, کپڑے کے اندر سے یا پھر گلو پہن کر. رائٹ, سمجھ گئے؟ اوکے. اب کیا کریں؟ سب سے پہلے اس کو طہارت کروائیں, استنجا کروائیں. پیٹ دبا لیا, اس کو واپس رکھا, یا اگر کوئی سہارا دے کے بیٹھا ہوا, پہلا کام اس کو استنجا کرانا ہے, تاکہ کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی تو اچھی طرح جسم سے نکل جائے. یہ کپڑا جس سے استنجا کرایا یا گلو, اس کو نکال کر پھینک دیا جائے. کہاں؟ ڈسٹ بن جو پاس ہی رکھا ہوا ہے. میت خاتون ہو تو غسل سے پہلے سر کے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں, چٹیا کھول دی جائے, کلپ نکال دیا جائے, یا جو بھی کوئی چیز اس نے باندھی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے سب کچھ ہٹا دیا جائے. بال پورے کھل گئے. دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے پورا وضو کرایا جائے. جیسے عام غسل میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے, پہلے وضو کرتے ہیں, تو اسی طرح اس میں بھی پہلے دائیں طرف سے, یعنی اب میت لیٹی ہوئی ہے, ادھر سر ہے, ادھر پاؤں ہے, آپ نے بال کھول دیے, پہلے استنجا کرا دیے, پھر بال کھول دیے. اب شروع کہاں سے کریں گے؟ دائیں ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ دھوئیں گے, پھر بایاں اٹھائیں گے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں؟ کلی. میت کو کلی نہیں کرائی جاتی, وہ جو روئی رکھوائی تھی وہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اسے ایک مگ پانی میں رکھا ہوا ہو, اس کے اندر سے پانی میں بھگو کے روئی سے کیا کریں, اوپر کے ہونٹ اٹھا کے, نیچے کے ہونٹ اٹھا کے, یا اگر وہ اکڑے ہوئے ہیں تو منہ کے اوپر ہی مل کے 3 دفعہ کلی کرا دیں. روئی کو کہاں کریں؟ ڈسٹ میں پھینک دیں. دوسری روئی اٹھائیں, اب ناک میں, پہلے دائیں طرف اور پھر دوسرے پھائے سے بائیں طرف, یا ایک دفعہ ایک روئی کا پایا لے کے اس سے کر کے, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, پھر پھینک دیں اس کو بن میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب سر دھویا جائے گا. ٹھیک. ناک اور کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے, اٹکا دی جائے, یعنی دھو کے کلی وغیرہ کر کے پھر کانوں میں وہ ڈال دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے. اب صابن کے جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئے جائیں. اب سر دھویا جائے. بقایا تمام غسل کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کرایا جائے, خاص طور پر سطر کے مقامات پر کوئی نظر نہ پڑے, نہ ہی خالی ہاتھ سے میت کو ٹچ کریں. اب یہ جو بات ہے نا, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ام عطیہ کہتی کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو, یعنی ہاتھ وغیرہ اور کلی اور ناک اور چہرہ اور وہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے, اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہوتا ہے. کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن سے دھویا جائے, گردن کے دائیں طرف سے لے کے دائیں پاؤں تک, اور بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا حصہ دھو لیا جائے. اسی طرح بائیں طرف, یعنی آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا, پھر اس کے بعد سر کے ساتھ ہی منہ بھی دھو لیں گے, ناک وغیرہ صاف کر کے. اب کیا ہوگا, یہ دائیں ساری سائڈ ایک دفعہ دھوئی جائے گی سامنے سے پاؤں تک, اور پھر اس کو ذرا سا بل دے کے پچھلی طرف بھی دھو دی جائے گی آدھی. ٹھیک ہے. سیم پروسیجر لیفٹ سائڈ پہ, دائیں ہاتھ سے شروع کر کے گردن کے بعد کمر, ٹانگ, پاؤں تک دھو کے, پھر اس کو ایسے ہی موڑ کے پیچھے سے بھی سارا دھو دیا جائے گا. اب ایک دفعہ ہو گئی. پھر دوبارہ کیا کریں گے, وہیں پھر رائٹ ہینڈ سے بازو سارا شروع کر کے پیچھے سے کر کے پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے, پھر تیسری مرتبہ آ جائیں گے. ٹھیک.
غسل طاق مرتبہ دیا جائے. آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے، یعنی پہلی دفعہ دوسری دفعہ کس سے کر لیں؟ بیری کے پتوں والے پانی سے، اور صابن بھی بے شک لگا لیں. صابن نہ ہو کسی کے پاس تو خالی بیری کے پتے بھی کافی، کیونکہ وہ دھونے کے لیے استعمال ہوتے. اور آخری بار کافور والا پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، یا کافور ویسے بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو. اور اگر کافور نہیں ملا تو کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. خاتون کی میت تو غسل کے بعد بالوں کی کنگھی کر کے 3 چوٹیاں 3 لٹیں بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں. یعنی بالوں کو کیا کیا جائے؟ کنگھی کر لی جائے. لیکن اگر کنگھی میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور کنگھی نہیں ہے کوئی، تو ہاتھوں کے ساتھ یا کسی بھی طرح سارے بال پیچھے برابر کر کے اور اس کے بعد اس کی 3 لٹیں بنا لی جائیں. ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے. آپ نے فرمایا 3 بار 5 بار 7 بار، مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو، خوب اچھی طرح دو. ام عطیہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا طاق عدد میں آڈ نمبر؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آخری بار اس میں کچھ کافور بھی ملا دینا. جب فارغ ہو تو مجھے اطلاع کر دینا. جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی. آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو، یعنی پہلا ریپ اس سے کرو. ام عطیہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے. ٹھیک ہے، جو حدیث میں آ رہا ہے وہ پیچھے ڈالنے کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے آگے کی بات نہیں کی. یعنی جو حدیث کے لفظ ہیں اس میں پیچھے ہی ڈالنے کو کہا گیا ہے. یعنی کہ پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ کر کے پیچھے ہی کر دیں، ضروری نہیں کہ آگے ڈالیں. 3 لٹے سے مطلب یہ ہے کہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایک درمیان میں، یعنی کھلے بال چھوڑ دیے جائیں لیکن لٹیں اس طرح سیدھی سیدھی کر کے 3 پارٹ اس کے کرنے، کیونکہ جو حکم آیا ہے ایسا ہی. اگر میت کو دھویا نہ جا سکے تو تیمم کرایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی جل جائے یا کوئی کیمیکل اس کے اوپر پڑ جائے یا پانی میں ڈوب کے مرا ہو، لاش دیر سے ملی اور بالکل ہی جسم گل رہا ہو، یا کسی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. یہ کہتی ہیں کہ سانپ کے ڈسنے سے چھالے بن جاتے ہیں اور بدن پھول جاتا ہے ایک دم زہر سے. تو ایسی صورتوں میں اگر دھونا ممکن نہ ہو کہ دھونے سے جسم الگ ہونے لگے تو اس صورت میں تیمم کرا دیا جائے. تیمم کا طریقہ آتا ہے، وہی طریقہ کرنا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا کریں. کیا ہم آپ کے کپڑے اس طرح اتاریں جس طرح ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں، یا کپڑوں سمیت ہی غسل دیں؟ جب اختلاف مزید بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ نیند طاری کر دی، حتیٰ کہ سب کی گردنیں سینوں کی طرف ڈھلک گئیں. پھر کسی نامعلوم آدمی کے گھر کے ایک گوشے سے غیبی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص سمیت غسل دیا. وہ قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور ہاتھوں کے بجائے قمیص سے ہی ملتے جاتے تھے، یعنی اسی قمیص کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے. جی 7 دفعہ رائٹ دھوئیں گے، 7 دفعہ لیفٹ، اسی طرح ایک دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ دائیں طرف سے ہو گیا، پھر بائیں طرف اسی طرح وہی امر، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف. آخری دفعہ جو بھی ہو، 5ویں ہو یا تیسری یا 7ویں، آخری دفعہ کافور والا. نہیں، صابن ہر دفعہ نہیں لگانا، پانی 3 دفعہ بہانا. جی یعنی صابن آپ چاہیں تو کٹھا ہی لگا لے ایک ہی دفعہ اوپر آخر تک، اور پھر اس کے بعد پانی 3 مرحلوں میں بہانا ہے، یا 5 میں یا 7، اور پہلے دایاں پھر بایاں، دایاں بایاں، اس طرح. یہ نہیں کہ 7 دفعہ سارا پہلے دایاں اور 7 دفعہ بایاں، دونوں طرف الٹ. اچھا، اب ہے کفن کا مرحلہ. کپڑا، کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو. یعنی خصوصاً مردوں کے لیے سفید لباس پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے کہ میں دوں گا یہ، تو اچھا کفن دے، گھٹیا قسم کا نہیں، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے. مردوں کو آگے نہیں پتا کہ کس جگہ، ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کی روحیں برزخ میں ہیں یا جو بھی، اور اسی میں وہ وہاں ملاقاتیں کریں، کیونکہ قیامت کے دن تو سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے. ہو سکتا ہے بعد میں پھر پہنا دیے جائیں، تو اچھا لباس پہنا ہے. کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ہو کہ آسانی سے میت کا تمام جسم ڈھانپا جا سکے،
نامکمل اور ناکافی کفن کسی مجبوری کے علاوہ یا عذر کے علاوہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے جسم کھلنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ کفن پہنانے کے بعد قبر میں اتارنا ہے، اگر وہ آدھا ادھورا پہنایا ہوا، یہ نہ آپ قبر میں اتار رہے ہو کفن کھول کے کہیں جائے اور بے حرمتی ہو میت کی، سمجھ رہے؟ تو اس لیے کھلا کپڑا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا. راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پہ ڈانٹا کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے الا یہ کہ انسان مجبور ہو. مزید فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے. اچھے کفن سے مراد یہ کہ صاف ستھرا ہو، موٹا ہو، بدن چھپانے والا ہو اور درمیانی قسم کا ہو. اس سے مراد مہنگا اور نفیس کپڑا نہیں ہے، ریشمی ہو یا بہت باریزے کا کفن دینا شروع کر دیں اور اس طرح کے کام نہیں. معقول بس کپڑا ہو. ضروری نہیں کہ بالکل نیا کپڑا ہو، اگر دھلا ہوا ہے تو بھی اس سے دیا جا سکتا ہے. بعض لوگ آب زمزم میں دھوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنی تسلی کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو اگر اس کو پانی لگا ہوا ہو یا دھلا ہوا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی جب وہ فوت ہونے والے تھے، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا پیر کے دن. انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پیر کا دن ہے، یعنی منڈے. ابو بکر نے کہا پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا. ہر چیز میں پیروی کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے. اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور پھر اس کے ساتھ 2 اور ملا دینا، کیونکہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اور مجھے اسی میں کفن دے دینا. میں نے کہا یہ تو پرانا ہے. فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے کی نسبت زیادہ حقدار، یعنی اگر زندہ لوگوں کے لیے نیا کپڑا نہیں تو پرانا ان کے لیے رکھنے کے بجائے پرانا میت کو دیا جا سکتا اور نیا زندہ کو دیا جا سکتا. لیکن اگر زندہ کے لیے بھی نیا اور مردہ کے لیے بھی نیا ہے تو دونوں کو پھر اچھا ہی دے. اور فرمایا یہ تو تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کفن بھی گل سڑ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. اب کفن کے اجزاء، کفن کیسا ہوتا ہے؟ کفن میں مرد اور عورت کے لیے 3 بڑی چادریں استعمال ہوتی ہیں، اور بس 3 بڑی چادریں. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی سفید روئی کی بنی ہوئی سہولی چادروں میں کفن دیا گیا. اس میں نہ قمیص تھی نہ پگڑی تھی، صرف چادریں تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی 3 نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا جس میں قمیص تھی نہ امامہ، یعنی قمیص کرتا سی کے نہیں پہنایا گیا اور نہ کوئی ٹوپی اور نہ کوئی سر کا الگ کپڑا تھا، بس اسی میں لپیٹ دیا گیا. اگر ہو سکے تو ایک ہلکی دھاری دار چادر کفن میں شامل کر لی جائے. سنن نبی داؤد کی کوئی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لی جائے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی جمنی کپڑے کے اندر دھاریاں ہوتی. ٹھیک. عورت اور مرد کے کفن کا فرق. عورت کو کفن دینے کے بارے میں سنت سے فرق کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور جس حدیث میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے عورت کو بھی مرد کی طرح ہی کفن دیا جائے گا. علامہ البانی فرماتے ہیں اس مسئلے میں عورت مرد کی طرح ہی ہے، کوئی تفریق کی دلیل نہیں. البتہ لیلہ بنت قانف والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا ذکر ہے، اس کی سند درست نہیں. ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں میں، اور ایک کپڑا سب سے اوپر ہوگا جس میں اس کو لپیٹا جائے گا. میں نے کہا وہ دوپٹہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن کپڑوں کو پیٹیوں کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا جائے گا کہ اس کی حیت مردوں جیسی ہو جائے گی، یعنی عورت کی جو سینہ ہے یا باقی جسم اس کو لپیٹا اس طرح جائے گا کہ وہ پتہ نہیں چلے گا کہ عورت ہے یا مرد ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح یعنی 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا. لیکن 5 کپڑوں کا جو جواز ہے اس میں آراء ملتی ہیں، اوپینینز ہیں، حدیث نہیں ہے. تو بہتر کیا ہے؟ پھر حدیث بہتر ہے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، قمیص، دوپٹہ، باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا، 2 چادریں جن میں میت کو لپیٹا جاتا ہے. ابن سیرین یہی حکم دیا کرتے تھے کہ کپڑا عورت کے بدن پر لپیٹا جائے، ازار کے طور پر نہ باندھا جائے، الگ نیچے کا اور الگ اوپر کا سینہ بند یہ نہ کیا جائے، بلکہ اکٹھا ہی لپیٹا جائے.
حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے لیے 5واں کپڑا چاہیے جس سے قمیض کے تلے رانے اور سرین باندھی جائے. یہ ان کا اپنا اوپینین ہے. ابن سیرین کے نزدیک 5 کپڑوں کی ہیئت اس طرح بنتی ہے: قمیض، دوپٹہ، باندھنے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا اور 2 چادریں. حسن بصری کے نزدیک قمیض، دوپٹہ، تہبند، 2 بڑی چادریں. پھر وہ ورژن الگ الگ ہو جاتے ہیں. کپڑا کم ہو اور میتیں زیادہ ہوں. بعض ہنگامی حالت مثلا جنگ، آفت یا سفر وغیرہ میں میتیں زیادہ اور کفن ناکافی ہوں تو ایک کپڑے میں بھی دفنایا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ 3 مسنون ہے لیکن ایک میں بھی دفن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے کسی کے پاس، جیسے شہدائے احد کے ساتھ کیا گیا. یہ 70 لوگ ایک دن شہید ہو گئے تو اتنے کفن لانا مشکل ہو گیا. اور مصعب بن عمیر کو کس طرح دیا گیا کفن کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا، تو اسخر گھاس ڈال دی گئی. اسی طرح جب حمزہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، فرمایا وہ بھی مجھ سے افضل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک چادر ملی تھی. مصعب بن عمیر کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح مکہ میں جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتے تھے پھر نہیں پہنتے تھے، اور ان کے کپڑے امپورٹ ہوتے تھے اور انتہائی قیمتی ہوتے تھے. ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر ہے. لیکن جب اسلام لائے تو والدہ سخت ناراض ہو گئی، نان نفقہ بند ہو گیا. پھر جب مدینہ ہجرت کی تو جا کر دن رات قرآن پڑھانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورا ماحول تیار کر دیا، بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک کپڑا بھی پورا نہیں ملا، لیکن کیا اس سے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی؟ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی عزت اور محبت. تو انسان کی عزت اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہمارے خود ساختہ معیار، اس کے کام کی وجہ سے وہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے. تو اصل فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب یہ کہ کفن ایک طرف رکھ لیا جائے اور اس کے بعد یہ کہ میت کے جسم کو خشک کر کے احتیاط سے اس کے اوپر، کفن کے اوپر جا کے لٹایا جائے. ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے بھی. خوشبو، میت کو کفن سمیت عود کی دھونی دینا مستحب ہے. عود کی دھونی دینا، بخور نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو، یعنی وہ دھواں کر کے تو 3 دفعہ اس کے آس پاس پھیر لیا جائے. اسماء بنت ابی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگانا، پھر میرے بدن پہ حنوط لگانا، میرے کفن پہ نہیں چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہیں رکھنا. ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کی سجدے کی جگہ پہ حنوط لگائی جائے گی، خوشبو ماتھے پہ، پیشانی پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ. دھونی دینا ممکن ہے تو میت کو عطر بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن الکوہل والا نہ لگائیں. پھر اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا کفن فرق ہوگا، اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا، اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ حالت احرام ہے اور قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. ایک صحابی میدان عرفات میں اپنی سواری سے گر گئے، اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہیں وفات پا گئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، 2 کپڑوں میں کفن دو، کیونکہ وہ احرام میں تھا نا. خوشبو نہ لگاؤ، نہ اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، نہ حنوط لگاؤ. یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. البتہ عورت کا چہرہ ڈھانپا جائے گا. احرام کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جاتی تو کفن میں ڈھانپا جائے گا تاکہ نامحرم اس کو نہ دیکھ پائیں، خواہ وہ احرام کی حالت میں. غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے، واجب نہیں، فرض کے درجے میں نہیں. اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں. کیا کہا میں نے؟ میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں. افضل ہے، مستحب ہے لیکن ضروری نہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا ہم پیریڈز میں ہم ہاتھ لگا دیں؟ کچھ نہیں ہوتا، لگا سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے. تو یہ مستحب کے حکم میں ہے، فرض نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قول ہے ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے کوئی غسل کرتا، کوئی نہیں بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر چند احتیاطیں: ہر لپیٹا جانے والا کپڑا قدرے مضبوطی سے لپیٹا جائے گا اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت کھل نہ جائے. کفن اس طرح لپیٹا جائے گا کہ دفن کرتے وقت میت محفوظ رہے. میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن بچھے کھاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے. ایسے نہیں اٹھا لیں، یعنی چادر کے اندر اٹھائیں. خاتون کی میت اٹھانے میں اگر مشکل ہو، جسم بھاری ہو، تو محرم مردوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. یعنی جس ڈیتھ بیڈ سے اٹھا کے تختہ غسل پر اور پھر تختہ غسل سے اٹھا کر کفن والی جگہ پر.
غسل دلانے کے بعد اوپر والی گیلی چادر نکال لیں اور جسم خشک کرنے کا سارا عمل اوپر سے خشک چادر تان کے کیا جائے تاکہ پردہ رہے. پردے کا اہتمام ہر مرحلے پر. جسم خشک کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طریقے سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طرح پہلے نکالی گئی تھی. یعنی ایک طرف سے کر کے پھر دوسری طرف سے پھر نیچے سے کھینچ لی جائے. کوئی نامحرم مرد کسی عورت میت کا چہرہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی نامحرم عورت کسی مرد میت کا چہرہ دیکھے. اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھ کو کوئی بھی نہ دیکھے. اب آپ کو اس وقت پریزنٹیشن انشاءاللہ دکھائیں گے جس میں مغسلہ دکھائیں گے اور آپ کو یہاں کفن ڈالنے کا طریقہ بتائیں گے ابھی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ سے کلاس میں ایکٹیویٹی کرائی جائے گی. تو آپ سب کیا کریں گے، اپنے گھروں سے 3 کپڑے لے کر آئیں گے، چاہے 3 دوپٹے ہی لے کر آئیں. آپ میں سے ہر ایک کو پریکٹیکلی کرنا ہے یہ کام. ٹھیک، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کلاس ورک ہے. یہاں آپ کو صرف ڈیمو دکھا دیا جائے گا اور آپ کی ٹیچرز کو مزید ٹرین کر دیا جائے گا تاکہ صحیح طور پر سکھا سکیں. مغسلہ، یہ الہدا کا مغسلہ ہے. مغسلہ کہتے ہیں جس میں غسل دیا جاتا ہے. یہ پیچھے جو روم ہے نا، تو آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ اسٹریچر ہے جس کے اوپر میت کو لا کر رکھا جاتا ہے، جیسے گھر سے لائیں یا ایمبولینس سے اتار رہے ہیں. نیکسٹ، یہ ٹیبل ہے جس پر میت کو واش کیا جاتا ہے. اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں شاور کی طرح وہ پائپ رکھا ہوا. نیکسٹ، یہ کفن والا ٹیبل ہے، اس پر نہلانے کے بعد اس پہ ڈالا جاتا ہے. نیکسٹ، یہ ساتھ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بالٹی ہے، بن ہے، مگ ہے، ٹب ہے جس میں پانی کے اندر بیری کے پتے وغیرہ ڈال کے رکھ دیے جائے پاس. یہ کفن کے مختلف اجزاء وغیرہ ہیں، ریکوائرڈ تھنگس، یہ ساری موجود ہیں اس میں. یہ آپ اوپر 2 چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی ہیں ٹاول کے اوپر ٹکیاں، یہ ٹکیاں کافور کی ہیں. یہ کاٹن ہے، عام کاٹن رول جو ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ گلوز وغیرہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں. پھر سیزرز ہیں اگر ضرورت پڑے. یہ کفن پیکج ہے الہدا کا. پھر دعائیں بھی ہیں کفن کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ اس وقت دوسروں کو بانٹ دی جائیں. لائٹ آن کریں اور چادریں بچھائیں. یہ تینوں چادریں اس طرح بچھا دیں گے جیسے بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں نا، ایک بیڈ شیٹ کی بجائے 3 بیڈ شیٹس اوپر نیچے. یہ بیری کے پتے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے بھی ڈرائی پتے آپ کو پیک یہاں سے اویلیبل کریں گے. اس کو رگڑ کے مل کے کیا کریں، بالٹی میں ڈالیں. یہ 3 چادریں دیکھ رہے ہیں، نظر آ گئی 3 چادریں. اوکے، اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے؟ پہلے کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ رائٹ یا لیفٹ. یہ آپ دیکھیے پہلی چادر پوری طرح نیچے اچھی طرح اندر کی جائے گی. خوب کس کے اندر ریپ کریں گے تاکہ جسم سمٹ جائے. ٹھیک، اب ادھر سے یہی چادر آپ دیکھیے، ادھر لے جائیے پر. اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا سا منہ سے ہٹا لیا گیا ابھی. دوسری چادر خوب کس کے اوپر کی طرف سے بھی تاکہ سینہ جو ہے وہ خوب کھینچ کے وہاں سے کھینچ کے سینے کی طرف سے کھینچ کے ڈھیلا نہ رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ہو رہا ہے نا کپڑا، تو سینہ خود بخود چھپ جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینے پہ خود بخود وہ آ رہا ہے. 3 چادریں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں الگ سے سکارف بنانے پہنانے کی ضرورت نہیں. وہ جو چادر کا کپڑا ہے اسی کو سر پہ کریں گے. یدنین علیہن من جلابیبہن، آیت سمجھ آئی؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، بس اسی چادر کا ہی گھونگھٹ اوپر کو آئے گا. ان کا سر ذرا سا اوپر کر کے ان کو تھوڑا سا ایسے کر کے دکھا دیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والی لیئر سے سر ڈھک رہا ہے، لٹیں پیچھے ہی ہیں. دوسرا اوپر بوقت ضرورت کھولا بھی جا سکتا ہے. پھر تیسرا مزید اوپر، اور پھر اوپر سے یہ سارا جیسے پاؤں کی طرف سے باندھا گیا ہے اسی طرح یہاں سے بھی یہ پٹیاں لگ گئی. اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ اٹھانا دونوں طرف سے کپڑا ایکسٹرا ہے، اٹھانے میں بھی آسانی رہے گی اور رکھنے میں بھی. کسی ایکسٹرا سلائی کی، دھلائی کی اور کاٹ پھانٹ کے ادھر سکارف بنایا جا رہا ہے، ادھر پجامہ چڑھایا جا رہا ہے، ادھر قمیض سلائی جا رہی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کتنا سمپل ہے، علیحدہ علیحدہ. اور وہ جی گھر میں مشین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کرتا سیئیں، کٹنگ، اور پھر وہ ایک پینک ہی شروع ہو جاتی. کس قدر سمپل ہے. یہ ہے مسنون طریقہ. سمجھ آ گئی سب کو؟ سمپل 3 چادریں. اس کا اگر آپ میں سے کسی کو اچھی تصویر بنانی آتی ہے یا ڈرائنگ کرنی آتی ہے تو اس سارے عمل کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب سینہ نظر آ رہا ہے، کوئی سینہ باندھنے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سمپل
بس. کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لاسٹ مومنٹ پہ پہنچتا ہے, کھولنا پڑتا ہے چہرہ دکھانے, بس اسی کو ہٹا دیں, اسی کو واپس بند کر دیں. دیٹس اٹ. جی اگر سم ٹائم بلیڈ کرے تو روئی کس لیے, روئی وغیرہ ساتھ ہی رکھ دی جائے, سارے سوراخ جو ہے نا کان ناک ان کے اوپر روئی رکھ دی جائے ایز پر نیڈ. اور اگر دیکھیں کہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا ہو رہی ہے تو نیچے ہلکا سا کوئی ایسا پلاسٹک یا کچھ ایسی چیز بھی رکھی جا سکتی تاکہ چارپائی سے باہر نہ آئے. پیمپر پہنایا جا سکے. جی ہاں, جیسے گولیاں لگ جاتی ہیں, بعض اوقات ایسے حادثوں میں فوت ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ رکتی ہی نہیں ہے, اسے بلیڈنگ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے. ٹھیک ہے, آگے طریقہ کس کو نہیں آیا. اب آپ نے اس کو پریکٹیکلی کلاس میں کرنا. آپ لوگ کیا کریں گے, کوئی گڑیا لے آئیں یا کوئی بھی سرہانا ہی رکھ لیں, کچھ بھی. ہر گروپ اپنا اپنا ایک انتظام کرے, اور 3 جیسے ہوتے ہیں نا ٹیبل کلاتھ ہوتے ہیں یا روٹی کے کپڑے ہی صحیح, کوئی بھی 3 کپڑے لا کے اس کے اوپر آپ نے کر کے دیکھنا ہے اس کو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت کبھی ضرورت پڑے یا کسی کو بتانا ہی پڑے یا آپ آگے انشاءاللہ سکھائیں گے بھی تو پھر اس وقت آپ کو کوئی مشکل پیش آئے. اب یہ سمپل 3 چادریں ہیں, دیٹس اٹ. انہیں کو طے کر کے, اور یہ گلوز ہوتے ہیں بالکل, یہ ایک تو ہوتے ہیں ڈاکٹرز والے اور ایک یہ بالکل سمپل سے, تو اس میں استنجے کے وقت اور پھر بعد میں الگ الگ. یہ کافور کی یہ ٹکیا ہوتی ہیں جو پانی میں ڈال کے آخری دفعہ, رائٹ. اور یہ بیری کے پتے ہیں. یہ سب کچھ اویلیبل ہے الحمدللہ اسٹال کے اوپر. ہر شخص ہاتھ لگا کے خود کام کرے تاکہ کرنا آئے, رائٹ, انشاءاللہ تعالی. جی ایک پاؤں پہ ایک درمیان میں ایک اوپر نہیں, فیس پہ نہیں آئے گی. فیس پہ کچھ پگڑی پٹی سکاف کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بیلٹ باندھتے ہیں ویسٹ پہ, جب قبر میں اتارتے ہیں تو یہ جو ناٹس ہیں سر والی یہ کھول دیتے ہیں, مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے نا. پھر ہمارا دین بہت آسان ہے. اب مثلا کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں مشینیں ہیں ہی نہیں سلائی کی, یا کوئی جگہ ایسی ہے, تو اگر ہمیں پابند کر دیا جاتا کہ کپڑا سی کے پہننا ہے, کتنا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کی مخالفت کریں, آپ سے جھگڑنا شروع کر دیں, یا کچھ بھی کریں. یہ حدیثیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا اور 3 کپڑوں کا ہی کہا. اور یہ جو باقی چیزیں نا, یہ لوگوں کے اوپینین ہے, ایسا کر لیں سہولت کے لیے, کاٹ لیں, اوپر کر لیں, نیچے کر لیں. جیسے چادر کا ہم یہ جبہ وغیرہ بنا کے پہنتے ہیں, یہ تو سہولت کے لیے ہے, آرام ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے, سمپلسٹی. جی پچھلے دنوں میں ایک ڈیتھ پہ گئی ہوں, وہاں پہ صرف اس کو میت کو غسل دینے میں انہوں نے اس لیے دیر کی کہ جی جو کفن آیا ہے اس میں سلا ہوا پجامہ نہیں ہے. او ہو. اور میت کو پہنانے میں کس قدر مشکل, ٹانگیں اٹھاؤ, اس کو پجامہ پہناؤ, بھائی کیوں. پھر جب اس کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے تو مردے کو اچھی خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں ڈالا, اور بے حرمتی بے پردگی بھی بعض اوقات ہوتی ہے. نہیں ایکسٹرا نہیں تھا, وہ تہمت جو دیا نا کہ اندر کے حصے میں ڈال دو, اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی لیئر جو جسم کے ساتھ لگے گی وہ تہمت کی ہو جائے, اس کے بعد 2 چادریں اوپر, اور ٹوٹل 3 ہوگی. نہیں دے سکتے. باپ بیٹی کو نہیں دے گا غسل, ماں دے سکتی, ماں بیٹی کو دے سکتی ہے, باپ بیٹے کو دے گا, مرد مرد کو دے گا. استاذہ جب سونامی آیا تھا انڈونیشیا میں, اس کے بعد سے ایک چیز تھی, اس کا ایک کوشچن ہے میری مائنڈ میں کہ بہت سی باڈیز جو تھی انہیں ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا, اور کرینز تھیں بہت زیادہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں میل اینڈ فیمیل اکٹھی باڈیز تھیں, تو کیا حادثات پھر ایکسیپشنل ہوتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. وہاں سب کپڑا ہی بہہ گیا, کپڑا بھی کتنا پہنچائے, یا پھر کپڑا آنے کے دوسرے ملکوں سے یا شہروں سے انتظار میں وہ پہلے ہی ان کی حالت خراب ہے, تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں. کریش ہو جاتے ہیں, باڈیاں کہیں بکھر جاتی ہیں. پانی اویلیبل نہ ہو تو صرف ہاتھوں کو جس طرح وہ مٹی لگا کے اور چہرے پہ بھی مٹی پھیر کے, اور بس. کہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے, وہ تبلیغ کے سلسلے میں 4 مہینے اور 1 سال لگاتا ہے, تو آ کے وہ بتا رہا تھا کہ بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو لوگ بیمار ہوتے ہیں, آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیتھ نہیں ہوتی, تو چونکہ ان کو نہلانا نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو نہلا دو, جب یہ مرے گا تو پھر ہم اس کو دفنا دیں گے. تو یہ عمل آنا کتنا ضروری ہے, بہت ضروری. انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں کل کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.